چلیے بھائی اگلا سوال ہے کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند سے تعلق ہے ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 نکاح تھے. کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ ان کے تو اپنے نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں. وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی, میں نے تیسری شادی کیوں کی, تیسری کے بعد رک گئے, میرے خیال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چوتھی دے دیں. بھائی آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے, یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے, آپ اس کے اوپر کلپ اور تھم نیل کیوں بناتے ہیں؟ جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے, اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے, یہ بالکل جھوٹی تاریخ ہے جو شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے, اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں, آپ ایک جھوٹ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن پہ یہ جھوٹ باندھوایا کس نے ہے. کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ اتنا جاہل آدمی ہے, اس نے ایک کلپ چڑھایا کہ جی خلافت و ملوکیت جو 1966 میں پہلی دفعہ چھپی تھی وہ اور تھی, بعد میں ہمارے علماء کی کابل سے وہ چینج ہو گئی. نہ میرے بھائی, اللہ کا خوف کرو. تمہارے علماء تو اسی وقت جو ہے نا, وہ جس طرح برسات میں مینڈک باہر آ جاتے ہیں نا, ٹیں ٹیں کرتے باہر آ گئے تھے مودودی صاحب کی کتاب کے خلاف, اور انہوں نے اسی وقت کتابیں لکھ دی تھی, اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کے اقتباسات نقل کر کر کے ان کے اپنے زوم میں لولے لنگڑے جواب دینے کی اور فرقے کو بچانے کی کوشش کی تھی. تو وہ جن عبارتوں پہ انہوں نے گرفت کی تھی وہ اگر آج کی خلافت و ملوکیت میں نہیں موجود, پھر تو تیری بات ٹھیک ہے. اگر وہ ساری باتیں آج کی خلافت و ملوکیت میں موجود ہیں تو پھر تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, انہی کوئی باتوں پہ اعتراض تھا. خلافت و ملوکیت بھی چینج ہوئی ہے. ہاں, خلافت و ملوکیت کی وجہ سے آپ کے کئی لوگوں کے علماء کے کنسپٹ چینج ہو گئے اور ان کو اصلاح کا معاملہ ملا اور تہلکہ مچ گیا. اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے, خلافت و ملوکیت کا دفاع علماء دیوبند نے کیا. اس میں میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کی ہیں, اور وہ کلپ میرا الحمدللہ اپلوڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لکھیں خلافت و ملوکیت کا دفاع انجینئر محمد علی مرزا, تو میرا وہ 40 منٹ کا کلپ کھل جائے گا. اس میں میں نے پورے سرکمسٹانسز بتائے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی. ایک ناسبی حضرت علی سے بکس رکھنے والا شخص تھا, محمود احمد عباسی, اس نے خلافت معاویہ و یزید لکھی تھی, اس کے جواب میں یہ لکھی گئی تھی. اور اس کے جواب میں جتنی کتابیں لکھی گئی ان کی کمزوریاں اور سکم میں نے اس میں ہائی لائٹ کیے تھے. اور پھر میں نے اس کے لیے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں, اور نہ میں بابی, بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا, بابوں کو پوجا کرنے والا نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی الاسلام نے سے فرماؤ اگر کوئی بحث کرنی ہے تو میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ, یا انبیاء کا علم چل رہا ہو وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اسی سے ہم نے علمی کتابی نکالا. نبی الاسلام بھی علمی کتابی تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں. لیکن ایک تو میرا تقاضا ہے کہ میں ضرور کروں, اٹھو جی ان کو دکھا دو. یہ ہمارا ایک ریسرچ پیپر ہے میرے بھائی, 32 صفحات کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور فارسی کے والے سے بھی 2-3 دن پہلے بات ہوئی, انشاءاللہ وہ بھی PDF چڑھ جائے گا. اس میں 200 روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں, جس میں میں نے شہادت حسین علیہ السلام کے اصلی اسباب بتائے ہیں, جعلی اسباب نہیں, اور شہادت عثمان کے بھی اصلی اسباب, اور خلافت راشدہ. یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے الحمدللہ. تو یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اور اس ریسرچ پیپر میں احادیث میں نے لکھی ہیں, میں نے کوئی تاریخی روایت نہیں کوئی, اور میں نے ہر حدیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے, شیخ البانی کی, شیخ شعیب آرنوت کی, شیخ سلیم اسد کی, شیخ زبیر علی زئی کی, اور باقی لوگوں کی رحمہم اللہ اجمعین.
تو وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے. تو یہ ریسرچ پیپر ہے, یہ آپ مفت بھی منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے, پورے ملک میں ڈاک جاتی ہے الحمدللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کریں, اور ان کی جو فون کی ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک ہے, اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں. ان کا نمبر ہے +92-321-5900-162. یعنی یہ آپ پاکستان سے کریں گے تو 0321-5900-162. اتنی تیزی سے میں اپنی بیوی کا نمبر بھی نہیں بتا سکتا جتنی تیزی سے میں عثمان بھائی کا نمبر بتا رہا ہوں. تو آپ ان سے رابطہ کریں گے, ڈاک آپ کے گھر میں آ جائے گی اور آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. تو یہ حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا کہنے, جہالت کا مظاہرہ کیا, اور اس کا قصور نہیں, ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں, تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں, اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے, اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے, پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں, اس کو چوتھی کوئی نہ دے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے, اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا. اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا. بریلوی علماء کے بارے میں کر دے, اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے, وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے, ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے, انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں, اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی, جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے, آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین, ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں, باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا, اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا, اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے, المتوفى 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں, ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں, لفظ ہے دمشق. اے مولویاں سے تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو, حسن دے ویاہ تے بیان کیتے جے نا, تو نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے. ہو گئے نہیں روایتی جعلی ہے تو بیان کیوں کر دیو. یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ بچائے میں. تو ہم تو دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے. دیکھیں نا, ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا, تو ہم نے حدیثیں بیان کی 200, اکثر بخاری مسلم سے, ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے. میچ کریں, نہ نکلے تو آگے پکڑیں. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. تو بتائیں حدیثیں بھی, صحیح مسلم کھولو, صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229, لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہو کہ ابو تراب علی بن ابی طالب پہ لعنت ہو, نعوذ باللہ. تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا نا. اور یہ کہتے ہیں جی وہ مودودی جو تاریخ کٹھی کرتا رہا, مودودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا بخاری مسلم سے. تو آٹے بابے جو کچھ جھوٹ لکھ کے گئے نا مولا حسن علیہ السلام دے بارے, تسی دسو کتے لکھیا ہو, کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور شہادت عثمان ابن سبا نے کرا دی. میں کہتا ہوں یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا مین, ان میں ابن سبا کا کہیں نام دکھائے موجود ہو. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط پالیسیز کے ساتھ صحابہ کو اختلاف ہو گیا تھا. ابن سبا اگر کوئی تھا اس حوالے سے تو اس کا ذکر تو موجود ہوتا, وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابن سبا تھا, وہ حضرت علی کے دور میں آیا, وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا, مولا علی نے اسے خود قتل کروایا.
حضرت عثمان کی شہادت کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز جھوٹ جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو یہ مفتی صاحب سے کہتا ہوں یہ بھی بالکل جھوٹ آل امیہ کا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسا تھا؟ حسن حسین کٹھے ہی نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, ہے نا؟ اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا؟ حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا. ترمذی میں حدیث ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. اچھا پھر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے, میں نے سچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں, ٹینشن نہیں لینی, جو کچھ بول رہے ہیں لکھے ہے بھائی, ایک کی گل لکھی ہے نا. 200 روایتیں حسین علیہ السلام کے بارے میں. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. ہاں جی, اس میں میرا 67 نمبر سیریل پہ ہے. اس کے میں نے 72 رکھے ہیں شہدائے احد کی نسبت سے, شہدائے کربلا کی نسبت سے, ورنہ روایتیں 200 ہیں. مثلا 33 نمبر پہ میں نے 8 طرق لیے ہیں غدیر خم کی حدیث کے. 67 کے اوپر بھی 2 طرق ہیں, ایک بخاری کا صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے دیکھ لیں 3748 کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا کر رکھا گیا تشت میں, نعوذ باللہ, اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک وہاں پر موجود تھے, وہ تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے, یعنی نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت حسین. اور یہ جو بخاری ہے نا صحیح بخاری 3748, اس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں, مکتبۃ الشاملہ میں دیکھ لیں, اور اسلام 360 میں بھی عربی دیکھنی ہے. اردو پھر مولوی وڑ گیا, انہیں علیہ السلام جگہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. مولوی وڑے گا تو ایک ہی بندہ دنیا کاٹ سکتا ہے جس نے عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ اگلے دن کسی کمنٹس بھی آئے تھے اسلام 360 میں حسین علیہ السلام مل نہیں رہا, اور پائی مولوی بڑے ہے, عربی لکھے ہے. sunna.com ویب سائٹ پہ جائیں, اہل حدیث کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے انگلش اور اردو ترجمے کی, اس میں بھی اردو اور انگلش ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو میں دسم میں کیوں نہ پٹا یار نا مولویوں دی جان نو کہ ڈے بے ایمان نے, یعنی کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ لوگ کوئی عقل کے ناخن لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے 3778. شیخ البانی اور شیخ زبیر علی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو, یہی والی حدیث جو ہے اس کے اندر. بل بخاری میں 3748 آپ دیکھ لیں. تو میں نے اس سے ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہم شکل. تو حسین نے 120 زنانیاں کسی نے نہیں دیتی. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں, الزامی جواب, اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا آل امیہ نے کہ یہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح. ٹھیک ہو گیا. اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تو ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی, تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی, چنگا ہی ہویا معاویہ دے والے کر دیتی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا, تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا, اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی, ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے, حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا, صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے, جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی. اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورۃ الانفال میں 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا ہے.
وہ حضرت معاویہ دیتے تھے. جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا سی, حسین دا وظیفہ لایا سی, او معاویہ نے نہیں لایا, اللہ نے لایا ہے. اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کس طرح بچاندے؟ وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس 5واں حصہ مال غنیمت میں سے, کیونکہ اہل بیت پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ خام خواہ دیتے ہیں جی, وظیفہ لگایا تھا وظیفہ, جس طرح مطلب وہ تنخواہ دار تھے ان کے, وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اللہ تو بندے ہو تہاڈی تے تہاڈے بزرگاں دی کی اوقات ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ, ٹھیک ہے. اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں جی, شادی سے زیادہ شادیاں کر, تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کہ حضرت حسن کا یہ کریکٹر, لیکن چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑتا ہے. پھر میرے ورگا بندہ کایا اور اینڈ لنگوٹی پڑھ لینا ہے, لنگوٹا کہ تسی ایک وال بھی چھڈ کے جاؤ میں تمہیں پھاڑ لاں گا, کیونکہ میری سنگنے کی حص کافی زیادہ ہے, ان کے ساتھ ہی رہا ہوں نا. تو اصل میں ان سے لنگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ ان کا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے. تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا ہے. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو, یہ چکر ہی نہیں تھا. چونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا, کربلا ہوئی بھی تھی, ان کا ایکٹیو مزاج تھا, تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے. اور آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں, اور مودودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کمال ہی کر دی ہے خلافت و ملوکیت لکھ کے. تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جتنے جھوٹ بولیں گے نا, میں وہ وچو شیواں کڈاں گا کہ انہوں نے کیتا کیا ہے. اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دل دادا تھا, اسی لیے اس نے صلح کر لی, اور کو لڑا تے جانا کو نہیں سی, تاں ہی انہیں صلح کر لی. تے ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں حدیث, اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں. ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار, اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں جی 120 شادیاں کی ہیں, 1-2 دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں, یا مرافق تھے یا جاہل تھے, یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. باقی حضرت حسن علیہ السلام کو آل امیہ نے زہر دیا ہے, آپ کو پتہ ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کثرت ازواج والی تاریخ دمشق سے, یا الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے, اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفا 230 ہجری 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں. لیکن یہ بے سند روایتیں ہیں, جھوٹی روایتیں ہیں. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے. اس قسم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت معاویہ کے کریکٹر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں, جو تاریخی روایتیں, وہ تو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ تو کبھی نہیں کسی نے بیان کی ہیں. ہم نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ یہ, ہم کہتے ہیں حدیث میں آؤ اور کریکٹر دیکھ لو کیا تھا آل امیہ کا. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے, میں اب ہر دفعہ تو نہیں اتنا کچھ بولوں گا, یہ ریسرچ پیپر منگوائیں اور پڑھیں. اہل سنت پاک.com سے 5B ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں فری, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, عربی میں. اور آپ میرا ایک ویڈیو لیکچر ہے 2 گھنٹے کا, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ, لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں میں نے کئی ایک ان کی حکومت کی خرابیاں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں, تاریخ نہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, محدثین کی لکھی ہوئی بخاری مسلم میں نے وہ بخاری مسلم سے بتائی ہیں, تو آپ دیکھ لیں. حضرت حسن علیہ السلام کا جو کہ ذکر ہوا ہے, اور یہ شرائط کا, حضرت حسن نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب دیکھ لیں, اسود الغابہ دیکھ لیں ابن اسیر کی, الاصابہ دیکھ لیں ابن حجر کی, جس میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں. یہ الاصابہ اسی کی شرح لکھی گئی ہے اسود الغابہ کی. البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں, وہ بھی آپ پڑھ لیں. فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی 7109 نمبر حدیث بخاری کی, فتح الباری میں اس کی آپ شرح میں دیکھ لیں. حسن ابن علی نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. نمبر 1, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. وہ آپ پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت انہوں نے چلایا. بخاری مسلم سے میں نے دکھایا ہے, وہ آپ میرے ویڈیو بھی دیکھ لیں.
دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا. بخاری میں آتا ہے صحابہ کتنے مخالفت کرتے تھے, کسی کی نہیں سنی. میں نے اس کے اندر وہ ساری حدیث نقل کی ہیں. نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. انتقامی کارروائی کیا؟ صحابہ کو قتل بھی کروایا گیا انتقام کے اندر. حجر ابن عدی کا قتل المستدرک للحاکم میں حجر ابن عدی کا چیپٹر کھول لیں کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ نے ان کو قتل کروایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے, جس پہ حضرت عائشہ بھی تڑپ اٹھی کہ کیا معاویہ جواب دے گا اللہ کو. آل محمد یہ چوتھی شرط، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا رہا، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی. یہ اللہ نے خمس مقرر کیا تھا، حضرت معاویہ نے وظیفہ نہیں لگایا. سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے، کیونکہ پیسے ایسے دینے میں ذرا زیادہ معاملات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بھی ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ان کے لوگوں کو دفاع کرنے کا بھی موقع مل گیا. جی وہ وظیفہ لگایا تھا، اس کو بھی الٹا لگا دیا. وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ وظیفہ کہاں سے لگایا ہوا تھا؟ اپنی جیب سے دے رہے تھے، وہ اللہ نے لگایا ہوا میرے بھائی. ٹھیک ہوگا جی. 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور یہ تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے. صحیح مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث اسلام 360 میں پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی مروان، آل مروان میں سے آ کے وہ حضرت علی پہ لعنت بائی نیم کروایا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. باقی یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں گے آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. اور یہ تو 5 شرائط تھی نا. اس کے بعد جو حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے، یعنی وہ کتنا بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے، جو امت اس کے بعد پھر آج تک بھگت رہی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 26 نمبر میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے. اور ویسے سب کا اتفاق ہے حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں 37359 نمبر حدیث ہے، 37359 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، کہ حسن ابن علی کی عیادت کے لیے ایک تابعی کہتے ہیں سیدنا عمیر کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی علمی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. کوئی شخص وہاں پہ آیا ہوا تھا تو اس نے کہا ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں. پھر وہ اٹھے اور بیت الخلاء گئے، اور ٹوائلٹ سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جس سے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. یعنی الٹی آئی تو ان کا جگر چکے زہر کی وجہ سے کٹ چکا تھا تو منہ کے راستے نکلا. اللہ کی لعنت ہوں لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی ان محدثین پر.